پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ تقوی الہی سبب ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی خوشحال اور اچھی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی بہشت میں اس کو بلند درجات میسر ہوں گے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور ہر نماز جمعہ کے خطبے میں اس تذکر کے لیے جو تاکید ہوئی ہے کہ تقوی الہی اختیار کیا جائے، اس لیے کہ اگر تقوی الہی نہیں ہے تو پھر انسان لوگوں کے سامنے اپنے کو گناہ سے بچائے گا، لیکن جہاں پہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے وہاں پر پھر گناہ کو نہیں بچا سکتا، اپنے کو بچا نہیں سکتا۔ انسان کا کمال کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیں، دین اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ جو ہے آبادی چھوڑ کے چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، بیابان میں چلے جاؤ، جا کے وہاں پہ عبادت کرو۔ یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے لوگوں کے ساتھ رہو، سماج کے ساتھ رہو، اور اس میں رہنے کے ساتھ ساتھ پھر گناہ نہ کرو، یعنی گناہگاروں کے درمیان رہتے ہوئے گناہ نہ کرنا۔ یہ کمال نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں اور جو ہے کوئی زمینہ گناہ کا فراہم نہیں ہے اور ہم کہیں کہ ہم تو گناہ نہیں کرتے۔ یہ اس وقت انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹی چیزوں پر، معمولی مقامات پر، مطلب کسی کی غیبت کرنا ہم چاہ رہے ہیں لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ غیبت کرنا حرام ہے، فوراً اپنی زبان کو وہیں پہ روک لینا، یہ اصل ہے، یہ ہے تقوی الہی، روک لینا۔ یا تو اپنی بات جب تک پوری نہیں کر لے آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لہذا اپنے کو روکنا، کنٹرول، ہر لحاظ سے کنٹرول کرنا۔ یا مثلاً جو ہے راستے میں گزر رہے ہیں، ایک نامحرم عورت سامنے ہے، اب یہاں پر امتحان ہے ہمارا، آیا ہم اپنی نظر جھکا لیتے ہیں یا اسی طرح دیکھتے رہ جاتے ہیں؟ بس دو ہی آپشن ہے، تیسرا تو نہیں ہے، یا نظر جھک جائے گی یا دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر نظر جھک گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کے پابند ہیں، ہمیں اپنے نفس پر تھوڑا کنٹرول، اس لیے کہ بعد کے جو مراحل آتے ہیں وہ سخت تر ہو جاتے ہیں۔ مثلا کہیں راستے میں آپ گزر رہے، 100 روپیہ پڑا ہوا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، آپ اٹھا لیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھانے میں دو حال سے خالی نہیں ہے، یا یہ سوچ کے اٹھائیں گے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈیں گے، اس تک پہنچا دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے، وہ تو دے گا ہی نہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اٹھانا نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اٹھانا ہے تو اس قصد سے اٹھانا ہے، پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کو اعلان کرنا، لوگوں کو بتانا، اور آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ملا اس کا مالک تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دینا ہے بہت ڈھونڈنے کے بعد، اور اگر کم جستجو کیا، آپ نے ڈھونڈا، تھوڑا ڈھونڈا اور دے دیا اس کی طرف سے صدقہ، بعد میں کہہ لاؤ میرا پیسہ وہیں ہے، تو پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ لہذا جستجو جو ہے زیادہ جستجو کی ضرورت ہے۔ لہذا یہاں پر اب ہمارا ایمان ہو سکتا ہے 100 روپیہ، ہم کیا 100 روپیہ نہیں اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ ہو تب ہم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں، 10 لاکھ ہو تب اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں۔ جتنے میں ہم نے اٹھا لیا وہی ہمارے ایمان کی قیمت ہے۔ اور یہ نہیں سمجھے کہ یہ عام انسان خاص انسان بھی اس مرحلے میں گمراہ ہو گئے۔ بھائی امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سردار کو معاویہ نے پیسے بھیجے، تجوریاں بھیجی اور وہ بک گیا، امیر شام کے لشکر میں چلا گیا۔ لہذا یہ بہت سخت امتحان ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں کلمات حکم، جو حکمتیں مولا نے بیان کی ہیں، حکمت نمبر 324، جیسا کہ آپ معذور ہیں کہ نہج البلاغہ کے لیے یہ اس کے جلد پہ لکھا ہے، تحت کلام الخالق
فوق کلام البشر، خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن بشر کے کلام سے اوپر ہے۔ تو نہج البلاغہ میں جو سید رضی علیہ الرحمٰن نے جمع کیا ہے، پہلے جو ہے اس میں خطبے ہیں مولا علی کے، اس کے بعد جو خط لکھے ہیں مولا علی نے اپنے گورنروں کے نام پہ دوسری جگہوں پر، وہ خطوط ہیں، اور تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ حکم ہے، حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس حکمت میں مولا علی فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، اللہ کے گناہ سے بچو تنہائیوں میں۔ ایسے تو آدمی کی عزت ہے، گاؤں میں اپنے کو بچانا چاہے گا، کہیں ایسی جگہ پہ جانا یا موارد تہمت سے اپنے کو انسان بچاتا ہے، ظاہر عزت بچی رہے۔ لیکن مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا معاصی اللہ، معاصی خدا سے بچو فی الخلوات، تنہائیوں میں۔ یعنی گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر دے وہ گناہ ہے، گناہ کا فکر میں آنا، گناہ کا ذہن میں آنا، یہ بھی گناہ ہے۔ البتہ اس پہ سزا نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ ہے انسان فکر کرتا ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے۔ بھائی کوئی انسان کسی کا قتل اگر کرتا ہے، ایسا تو نہیں فوراً جا کے کر دیتا ہے، پہلے اس کے خلاف حسد، بغض، کینہ بھرا رہتا ہے اس کے ذہن میں، اس کو پکاتا رہتا ہے، پکاتا رہتا ہے، پکاتا رہتا ہے، آخر میں کہتا ہے استخارہ دیکھے۔ کسی گاؤں کے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کسی گاؤں کے لیے میں نے سنا کہ وہاں پہ ایک بزرگ تھے جو استخارہ کے بہت قائل تھے، استخارہ کے بہت پابند تھے۔ کسی سے لڑائی ہو گئی ان کی، تو انہوں نے لاٹھی اٹھائی اور جا کے مار دیا، اور آدمی مر گیا۔ پوچھا کیوں مار دیا تم نے؟ تو کہہ رہے استخارہ دیکھا، تو 3 مرتبہ استخارہ دیکھا اور آگے کہ مار دو، تو ہم نے جا کے مار دیا۔ دیکھیں استخارہ کے بارے میں اچھا ہو گیا، جو آ جائے بہتر ہے۔ استخارہ کیا مطلب؟ استخارہ یعنی طلب خیر کرنا۔ استخارے کے لیے جو اصطلاح میں لفظ ہے، لفظ قرآن، روایات میں اور قرآن میں بھی ہے کہ جناب مریم کی کفالت کا جب مسئلہ آیا تو کیا کیا؟ سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے، جو علماء تھے عیسائی، سب نے قلم ڈالے۔ جس جناب کون ہے جناب مریم کا کفیل؟ جناب عمران۔ ان کا قلم نہیں ڈوبا، لوہے کا قلم پانی میں نہیں ڈوبا۔ لہذا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کیا؟ لیکن حدیث کیا ہے؟ القرأۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل امر کا حل قرآن ہے۔ مطلب 2 بھائی ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، گھر بٹنا ہے، وہ کہہ رہا ہم ادھر والا لیں گے، دوسرا والا کہہ رہا ہم بھی ادھر ہی والا لیں گے۔ اب کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اور جب اختلاف ہو جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث موجود ہے القرأۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل امر کو حل کرنے کے لیے قرآن ہے۔ مشکل میں نہ کہ وہ جو مثال دی وہ والی صحیح نہیں ہے، مشکل میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو پرچی ڈال دو بھائی، جو میرے نام پہ آ جائے گا میں لے لوں گا، جو تمہارے نام پہ آ جائے گا وہ تم لے لو، ہو سکتا ہے یہ والا ہمارے نام آ جائے، جھگڑا ختم۔ یعنی ہر مشکل امر کا راہ حل کیا ہے؟ قرآن۔ اب استخارے کے بارے میں دیکھیے، استخارہ کم سے کم 90% استخارے جو ہمارے پاس آتے ہیں دیکھنے کے لیے جب، تو وہ بے مورد استخارے ہیں، یعنی صحیح استخارہ نہیں ہے۔ بے مورد استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ 2 ڈاکٹر ہیں، دونوں MBBS ہیں، کچھ لوگوں سے پوچھا، کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کو دکھائیں، ایک کم پڑھا ہوا ہے، ایک زیادہ پڑھا ہے، جو زیادہ پڑھا ہے اس کے پاس جانا ہے، چاہے دین کی بات ہو چاہے جسم کی بات ہو، اچھا ڈاکٹر آدمی ڈھونڈتا ہے۔ تب استخارہ کہاں پہ دیکھنا ہے؟ کہ 2 ڈاکٹر ہیں، دونوں اسپیشلسٹ ہیں، دونوں کے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ اب ایک کا استخارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ استخارہ کتنے کا دیکھ سکتے ہیں؟ ایک کا۔ اگر ایک کا آ گیا تو اسی کو دکھا لیجئے، اگر اس کا منع آ گیا تو پھر دوسرے والے ڈاکٹر کو استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کلیئر ہو گیا نا؟ جب ہم شک سے نکل گئے باہر، ہمارے سالے حیدرآباد میں ان کا کاروبار تھا تو انہوں نے استخارہ دکھلوایا، ایک استخارہ منع آ گیا، اور نمائش وغیرہ لگتی ہے نا، ایگزیبیشن،
اس میں دکان لگانے کے لیے، تو ایک استخارہ دکھایا، منع آ گیا۔ کہا مولانا ایک اور دیکھ لیجئے، وہ بھی منع آ گیا۔ ہم نے پوچھا کاہے کے لیے دکھایا تھا؟ کہا ایگزیبیشن 2 جگہ تھی، اب تو دونوں استخارہ منع آ گیا۔ میں نے یہی تو غلط کیا آپ نے۔ غلطی کیا کیا آپ نے کہ جب ایک منع آ گیا تب دوسرے، اب استخارے کا مورد نہیں بچا، زبردستی آپ دکھا رہے ہیں استخارہ۔ استخارہ کیا ہے؟ اب 2 رشتے ہیں، 2 جگہ سے رشتے آ رہے ہیں۔ اب اس میں بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ استخارہ منع آ گیا۔ دیکھیے استخارہ سے پہلے استشارہ ہے، مشورہ لینا، سمجھنا، اور مشورہ لینے کے لیے قرآن کی آیت میں نے مجلس میں بھی پڑھا تھا۔ کیا آیت تھی؟ وشاورہم فی الامر۔ رسول اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے وشاورہم، ان سے مشورہ لیجئے، فی الامر، کاموں میں۔ یہ ہم کو سکھانے کے لیے، رسول کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عقل کل ہے۔ یعنی سب سے اہم کیا ہے؟ مشورہ لینا۔ جو اسپیشلسٹ ہے، جانکار ہے، رشتہ داریاں ہیں، ان سے مشورہ لیا جائے۔ مشورہ کرنے کے بعد بھی اب 2 رشتے آپ کے پاس آ گئے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں کریں یا وہاں کریں، اس کو بھی لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس کو بھی لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج سماج کی بہت بڑی پرابلم ہے یہ استخارہ، اس کو پرابلم بنا دیا، جو کہ طلب خیر تھا اس کو کیا مشکل بنا دیا کہ آپ استخارہ آپ کب کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ دونوں میں سے ایک کے لیے دیکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے یہ والا دکھا لیجئے چاہے وہ والا۔ اب ایک استخارہ جب دیکھ لیا، اگر وہ منع آ گیا تو اس کا مطلب وہ دوسرے والے کے لیے استخارہ نہیں کرنا ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی بہت فلسفی، منطقی اور پیچیدہ بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ استخارہ کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے تردد سے نکلنے کے لیے، جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کو، اس چیز کا بزنس کریں یا اس چیز کا بزنس کریں، مشورہ کیجیے۔ پہلے مشورہ ہے، پہلے مشورہ ہے، پہلے مشورہ ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر استخارہ ہے۔ لہذا جو ہے اس نقطے پر توجہ کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اس بات کو۔ یہ باتیں آج ہمارے سماج کی ایک مشکل ہو گئی ہے، یہ مشکل ہو گئی۔ بہترین رشتہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی استخارہ دکھا لیا، منع آ گیا۔ بھائی استخارہ کیوں دکھایا آپ نے؟ استخارہ کیوں؟ آپ مذاق اڑاتے ہیں استخارہ کا، یعنی آدمی جان انجانے میں مذاق اڑا رہا ہے، یہی ہوا نا۔ استخارہ نام ہے کس چیز کا؟ تردد سے باہر نکلنے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ 2 رشتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک استخارہ کرا سکتے ہیں۔ اب اگر منع آ گیا تو دوسرے کو نہیں کرنا ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی، ہماری زندگی اطاعت خدا میں بسر ہو۔ اطاعت خدا میں بسر ہونے کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان میں اور غیر میں یہ فرق ہے۔ پانی تو سبھی پیتے ہیں، پانی تو سبھی پیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان میں اور غیر میں فرق کیا ہے؟ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا، اس کے ذہن میں آیا یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے، غصبی ہے یا وبا ہے۔ لہذا اس چیز کا دھیان رکھنا، اور بہت سخت نہیں ہے دین، سختی کے لیے نہیں ہے، دین ہمارے سکون کے لیے ہے، دین ہمارے آرام کے لیے ہے۔ مثلا شریعت نے کہا، اسلام نے کہا، دین نے کہا کہ شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، تو اس میں اللہ میاں کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ میاں کا نہیں فائدہ ہے، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ وہ آدمی شراب پیتا ہے، پھر فیملی برباد ہو جاتی ہے، گاؤں برباد ہو جاتا ہے، شہر برباد ہو جاتا ہے۔ کہا جوا مت کھیلو، کہ کس کے لیے؟ ہمارے فائدے میں ہے۔ کہا سود نہ لو، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے فائدے میں ہے۔ یعنی جتنے بھی احکام شریعت ہیں، جتنے بھی اللہ نے حکم دیا ہے، کہا نماز پڑھو، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، روزہ رکھو، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ان ایام اعضاء میں محرم الحرام، جو کہ اپنی نفس کو تربیت کرنے کا مہینہ ہے، نفس کو بالندگی عطا کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں کم سے کم ہم اس مرحلے تک پہنچ سکیں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت خدا سے حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود
جو بھی پریشان حال ہیں مومنین و مومنات ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو طلاب و طالبات بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دوسرے خطبہ جمعہ میں ایام عزا کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور جو کہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کان موجودا، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصلة، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللهم صل وسلم قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا مولانا صاحب العصر والزمان عالم الكفر والفسوق والعصيان، اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور کہ نماز جمعہ جو کہ ایام عزا میں ہے، اور دشمنان اسلام ہر زمانے میں رہے، منافقین کی شکل میں رہے، اور انہوں نے دین اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ جو اہل بیت سے جو دشمنی تھی، جو مولا علی سے دشمنی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی زمانے میں تھی اور ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ آج بھی خوارج موجود ہیں، آج بھی
ناصبی موجود ہیں، اہل بیت کے دشمن موجود ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی جو الہی حکومت کے منکر ہیں، جو اس دنیاوی حکومت کے قائل ہیں، اس میں سے ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں کہ آپ خبروں میں سنا کرتے ہیں کہ کبھی مسجد میں بم بلاسٹ کر دیا، گولی مار دیا، کبھی عاشور خانے میں بم پھوڑ دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ قرآن مجید میں خداوند عالم کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے میرے حبیب، یہ عرب آپ کے پاس آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ قرآن مجید کی صریح آیت ہے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا ہے، یعنی جب دل میں ایمان آ جائے پھر وہ رسول کی اطاعت سے سرپیچی نہیں کرے گا۔ رسول نے جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے، خاص کر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا غدیر خم میں اعلان کیا رسول نے، تو جس رسول نے نماز بتایا، روزہ بتایا، حج بتایا، زکوٰۃ بتایا، تم مانتے ہو، اسی رسول نے بتایا کہ میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ علی ہوں گے۔ لیکن آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، دل میں ایمان نہیں آیا ہے۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے ہاتھ کا کھانا جائز ہو گیا ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری گواہی مان لی جائے گی۔ لیکن ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ لیکن آج بھی امت مسلمہ میں ایک بڑا گروہ ہے، اس علم کے زمانے میں، اس ترقی کے زمانے میں، اس شعور کے زمانے میں، اس عقل کے زمانے میں، جب انسان کی سمجھ بہت آگے بڑھ چکی ہے، کسی ضد، دیکھیں ضد دین کا نام نہیں ہے، شیطان نے ضد کیا، شیطان نے، اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا، ضد کیا، اکڑ گیا کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے، یہ مٹی کے ہیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، جس خدا کا سجدہ کرتے ہو وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آدم کا سجدہ کرو، وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کا احترام کرو، وہی وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ علی کو میں نے امام بنایا ہے۔ لہذا شیطان کی صفت کیا ہوگی؟ شیطان نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ نماز، بہت عبادت گزار، بہت بڑا، لیکن چونکہ اللہ کی اطاعت نہیں کیا لہذا ایمان والی منزل میں نہیں آ پایا۔ جب ایمان کی منزل پر انسان آتا ہے تو پھر اطاعت محض ہوتا ہے، پھر یہ نہیں کہ جو ہے رسول اللہ نے کہا کہ اپنے سے بنا لینا کسی کو۔ اور اسی دنیاوی حکومت کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام کے اوپر دشمن انگلیاں اٹھا رہا ہے، اسلام کے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ اور صرف وہیں تک نہیں، بلکہ کبھی داعش، کبھی طالبان، کبھی القاعدہ، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو حکومتی اسلام والے ہیں، جو الہی اسلام کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے یہاں دہشت گردی نہیں ہے۔ اور ابھی جو ہے آج یا کل کی میڈیا میں ایران میں داعش کے 10 لوگ گرفتار کیے گئے، وہاں پہ ایک فوج ہے سربازان گمنام امام زمانہ کے نامعلوم سپاہی، جو جس میں بچے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ابھی سیدھے سے موچھ بھی نہیں نکلی ہے، لیکن الحمدللہ اتنا ٹرینڈ
کہ دشمن کی ہر سازش کو ناکام بناتے ہیں، چونکہ ان کی نسبت اس امام کی طرف سے ہے، اس امام کی طرف سے ہے جسے اللہ نے امام بنایا ہے، جس کو اللہ نے حکومت دیا ہے، الہی امداد ہوتی ہے۔ وہ پکڑے گئے اور باقاعدہ اس کا ویڈیو بھی جاری ہوا کہ تاسوعا اور عاشورہ میں 9 محرم اور 10 محرم کو ایران کے جلوسوں میں ہمیں بم بلاسٹ کرنا تھا، خودکش حملہ کرنا تھا۔ یہ خودکش حملہ کون سا اسلام کہتا ہے؟ خود کو مار لینا اسلام کہاں کہتا ہے کہ بم باندھ کر کے جاؤ مسجد میں پھوڑ دو؟ اسلام کہاں کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے بھی کہا، جنگ پہ جب جا رہے ہیں تو اعلان کر رہے ہیں جو بھاگ رہا ہو اس کو آپ پیچھا کر کے نہیں مارنا، جو بھاگ رہا ہے اس کو بھاگنے دو، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کو مارنا بھی نہیں ہے۔ وہ دین کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، وہ دین کو مٹانا چاہ رہا ہے، وہ مومنین کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ جب وہ سامنے ہے تو اس سے جنگ ہے، جب وہ بھاگا تو مولا علی نے کیا نصیحت کی اپنی فوج والوں کو؟ جو بھاگ رہا ہے اس کا مقابلہ، اس کو پیچھا نہیں کرنا ہے۔ جب داخل ہونا ہے تو درختوں کو نہ کاٹنا، عورتوں کو نہیں ستانا، بچوں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ کون سی حکومت کا نمائندہ بول رہا ہے؟ الہی حکومت کا نمائندہ یہ درس دے رہا ہے، اور اس الہی حکومت سے متمسک جو ہیں ان کے یہاں نہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، نہ داعش پیدا ہوتے ہیں، نہ طالبان پیدا ہوتے ہیں، نہ القاعدہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، قرآن کی اصطلاح میں جو ابھی اسلمنا کی منزل پر ہیں، آمنا کی منزل پر نہیں آئے ہیں، لہذا ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ہم شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے، تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ وہاں ایران میں مؤسسہ مذاہب اسلامی میں جو میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ مناظرہ وغیرہ سکھائی، ڈبیٹ کرنا۔ تو یہ ہوا کہ اس زمانے میں ویب سائٹ وغیرہ نئی بننا شروع ہوئی تھی۔ اس وقت 1500 ویب سائٹ ایسی تھی جس پہ جیسے آپ کلک کریں وہ پڑھتا شیعہ کافر، میں نے سنا ہے خود۔ یہی اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے۔ یہ اب چونکہ کلاس میں سب طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ہم لوگوں نے سنا تو کچھ طالب علم جو ایرانی تھے جوش میں آ گئے، کہا کہ ہم بھی ان کے مقابل میں ایسی ہی ویب سائٹ بنائیں گے، ان کے مقابلے میں ہم بھی ایسی ہی ویب سائٹ بنائیں گے۔ یہ ہم کو کہتے ہیں کافر، ہم بھی ان کو کافر کہیں گے، یہ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی ان کو برا بھلا کہیں گے۔ استاد نے عظیم بات کہی، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ استاد نے کہا کہ ہمیں رسول کی سیرت دیکھنی ہے۔ رسول اللہ کو لوگ اینٹا پتھر مارتے تھے، رسول نے کبھی پلٹ کے پتھر مارا نہیں مارا۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، رسول نے کبھی کسی کو کہا نہیں کہا۔ ہمارے لیے سیرت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے۔ ہم حقیقت میں رسول کو ماننے والے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ مذہب تشیع عقل، دلیل، برہان اور منطق کی کسوٹی پر ہے۔ ہر لفظ کے لیے، ہر عقیدے کے لیے ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے۔ ہم دلیل سے بات کریں گے، ہم بات کرنے والے ہیں، اہل گفتگو ہیں، لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں، بات کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بیان کیا، کہا دیکھو آپ حساب لگائیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اوائل اسلام میں کتنے شیعہ تھے؟ تھوڑے سے گنے چنے تھے، سلمان، ابو ذر، مقداد، تھوڑے تھے۔ حکومتی اسلام والے کتنے تھے؟ زیادہ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ حساب، ان کا میتھ مضبوط تھا، میرا اتنا مضبوط نہیں ہے، مجھے یاد بھی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ لہٰذا انہوں نے باقاعدہ بورڈ پہ حساب کر کے بتایا کہ اتنے مسلمان تھے، پرسنٹ نکالا، نکالتے کہا آج اس زمانے کے حساب سے ہم کئی گنا پرسنٹ بڑھ چکے ہیں۔ حساب لگائے ہم بہت بڑھ گئے۔ کیوں بڑھ گئے؟ چونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس برہان ہے۔ پہلے زمانے میں مناظرے ہوتے تھے، اب تو کچھ جو ہے اپنے ہی ذاکرین میں کچھ ایسا تقریریں کرنے لگے کہ وہ لوگ آنا چھوڑ دیے، گفتگو ختم ہو گئی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، ڈیبیٹ کرو، بحث کرو، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے کرو۔ لہذا آج بھی دشمن جو کل
حق و باطل کی جنگ تھی. کل جو منافق تھا آج بھی منافق ہے. آج بھی یمن کی جنگ آپ دیکھ ہی رہے کتنے سال ہو گئے. ایک مظلوم کمزور چھوٹا سا ملک اسلامی اتنے سارے ملک اس پہ مل کے حملہ کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ کون سا اسلام کہہ رہا ہے یہ کون سا اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک کمزور اسلامی ملک ہے وہ بھی اس پہ کیوں حملہ کر رہا ہے؟ چونکہ کمزور ہے اس لیے, چونکہ شیعہ ہے اس لیے. لیکن اللہ مدد کرتا ہے. الحمدللہ چند دن پہلے خبروں میں آیا کہ الحمدللہ یمن کے حوثی سپاہی فوجی اتنا کامیاب اتنا ترقی کر گئے کہ اب وہ سعودی عرب میں ریاض تک میزائل اپنی مار رہے ہیں. کسی بھی دشمن کو کمزور اگر سمجھ رہا ہے دشمن تو اس کی یہ غلطی ہے, خطا ہے. چاہے وہ کل کربلا کی جنگ ہو, یزید نے سوچا کہ یہ تو بہت چھوٹے سے ہیں, یا آج بھی اگر اہل بیت کے ماننے والوں پر دشمن ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. یا پھر ایران کو دیکھ لیجئے, ایران جب سے بنا ہے اس پہ پابندی ہی پابندی, یہ پابندی لگا دو, وہ پابندی لگا دو, وہ پابندی لگا دو. کہیں جو ہے عیسائی پابندی لگا رہے ہیں, کہیں مسلمان پابندی لگا رہے ہیں. ہم پر ہمیشہ پابندی لگتی رہی. صلوات بھیجے محمد والے. لیکن پابندی لگانے والا دشمن خود ذلیل ہر زمانے میں ہوا ہے, کل بھی ذلیل ہوا تھا, انشاءاللہ آج بھی ذلیل ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے. اور ضروری اعلان جو یہ کہ اہل بیت عالمی کانفرنس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ روز علی اصغر ہر ماہ محرم میں پہلے عشرے میں جو پہلا جمعہ آئے وہ جناب علی اصغر کے نام سے منایا جاتا ہے. اور تشیع میں جو بھی نعرہ بلند ہوتا ہے وہ عالمی نعرہ ہوتا ہے, چاہے لبیک یا حسین کا نعرہ ہو, چاہے ابھی جو ترانہ آیا ہے وہ ہو, چاہے وہ قدس کا مسئلہ ہو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کیا, یا پھر یہ روز علی اصغر عالمی روز پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. ہمیں بھی انشاءاللہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو جلوس ہوگا, ظاہر رات میں جلوس ہے, جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں, دودھ پینے والے بچے ہیں, ان کو کوشش کریں, جو رسم چل رہی ہے کہ ہرے لباس میں لپیٹ کے لائیں, سر پہ پٹی باندھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے, ایسا نہ ہو کہ بچے کو تکلیف ہو. اس میں اثر ہے, اس میں جان ہے, اس میں قوت ہے. اس لیے کہ سید الشہداء نے کہا اے جناب علی اصغر کے تو حجت خدا کا فرزند ہے. جناب علی اصغر کی قربانی وہ ہے کہ جس پر دشمن نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ اس طرح سے بچوں کو لے کے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا, لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا, بچوں کو کیوں لے کے آ رہے ہو اس طریقے سے. تو کیا جواب دیں گے؟ بتانا پڑے گا کہ کربلا جنگ ہوئی تھی, اس میں حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا اور اس کو ظالموں نے 3 بھال کا تیر جوڑ کر مارا, اس کی ہم یاد مناتے ہیں. لہذا کربلا کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کربلا ایک انقلاب کا نام ہے, ایک انقلاب, یہ وہ انقلاب جو کہ انشاءاللہ آخری حجت خدا حضرت مہدی ظہور سے نزدیک ہوتا جا رہا. ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد والے محمد صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما. جو بھی مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں